کہ اگر کوئی کسی کی عزت لوٹنے کے واسطے، شرمندہ کرنے کے واسطے اس طرح اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کے اوپر وہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں کمی نہیں کرے گا، اللہ اس کی عزت کو اور بڑھائے گا۔ یعنی اگر کوئی ہماری عزت ختم کرنے کے واسطے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے اوپر صبر کریں گے تو اللہ ہماری عزت میں کمی آنے نہیں دے گا اور عزت ہماری بڑھائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے اپنی مال میں صدقہ اور خیرات نکالتا رہے گا اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو بندہ سامنے والا کوئی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صبر کرتا ہے تو اس کی عزت میں اللہ کمی آنے نہیں دے گا۔ اور کوئی بندہ مال ہونے کے باوجود اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھر رہا ہے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ضرورت کے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بولتا پھرتا ہے، مجھے وہ ضرورت ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ چاہیے، مجھے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ بغیر کسی مجبوری کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ اس کی ضرورتوں کو اور بڑھا دے گا، اللہ اس کے فخر کو اور بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اور نہایت فقیر بنا دے گا۔ اس لیے یہ تین باتیں ابھی یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے مال کا زکوٰۃ نکالو گے، صدقہ نکالو گے، تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا تم صبر کرو، اللہ تمہاری عزت کو کم نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں آپس میں کبھی کبھی کسی بات پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی معافی مانگ لو، وہ معافی نہیں یار میری غلطی نہیں، میں کہیں کیوں معافی مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تیری غلطی نہیں ہے، تو خود جا کے معافی مانگ لے، اگر تیری عزت میں کوئی کمی آئے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں سے تو عزت لے لینا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گارنٹی سے بات آ رہے ہیں کہ تو اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی اگر ہم زکوٰۃ دے دیں گے تو ہمیں جان پہچان کر کے دینا چاہیے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ اور اگر ہم بغیر مستحقین کو زکوٰۃ دے دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے کپڑے خرید لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں اور وہ جو ہے ویسے ہی بانٹ دیتے ہیں، اور دینے والوں کو بتاتے بھی نہیں کہ زکوٰۃ کے کپڑے ہیں یا ہدیے کے کپڑے ہیں یا گفٹ کے ہیں، صدقہ کے ہیں، کس کے ہیں۔ اور اگر بتائے بغیر آپ دے دیں گے سامنے والا لے بھی لے گا، اس کو پتا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ کا ہے یا ہدیے کا ہے، وہ لے لے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ مالک نصاب ہوگا۔ اس لیے جو بندہ بغیر کسی مجبوری کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو اور بڑھا دیں گے، اس کو اور لوگوں کا محتاج بنا دیں گے۔ حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چند چیزوں کو ڈھونڈا تو ہمیں وہ چند چیزوں میں ملی۔ ہم نے ڈھونڈا کہ روزی کی برکت کہاں ہے تو ہمیں روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی۔ 5 وقت نماز پڑھنا مشکل ہے حضرت، چاشت کی نماز میں کون آگے پڑھیں گے؟ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک یہ نماز کا ٹائم ہے، 2 رکعت 4 6 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں یہ نماز۔ تو حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے میری روزی، میری کمائی میں، میرے روزی میں اور میرے بیپار میں برکت ہونا بول کے ڈھونڈا میں قرآن و سنت میں، تو ان کو برکت کس میں ملی؟ چاشت کی نماز میں مجھے برکت نظر آئی۔ چاشت کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے مال کے اندر، روزی کے اندر اور ہمارے زندگی کے اندر سکون ہوگا اور برکت ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں جو ہے قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہونا، روشنی کا انتظام ہونا، یہ ڈھونڈا میں۔ تو حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چیز تہجد کی نماز میں ملی۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندہ سحری کھانے کے واسطے اٹھتا ہے، تھوڑا جلدی اٹھ جائے، سحری پہلے کھائے، 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، پھر سحری کھا لے، کتنا بہترین موقع ہے۔ لیکن غفلت ہوتی ہے بندے کی کہ صبح اٹھنے میں ہی دیر کر دیتے ہیں، سحری کھا کے
تھوڑا کمر سیدھی کرنے میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اتنے عظیم نعمت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر اگر لائٹنگ چاہتے ہو، وہاں روشنی چاہتے ہو، تو تہجد کی پابندی کرو، تمہیں قبر کے اندر روشنی تمہارے جانے سے پہلے اللہ کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قبر میں جانے کے بعد دو فرشتے جو آ کے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے پیغمبر علیہ السلام کون ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ تین سوال آسانی سے جواب دے دینا، یہ ڈھونڈیا نہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے مجھے نماز کے اندر ملا اور قرآن کی تلاوت میں ملا۔ آج ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اتنی افسوس کی بات ہے۔ قبر میں جانے کے بعد وہ سوال کیسے حل ہوں گے ہمارے، قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آئے گا تو۔ اور نمازوں کی پابندی رمضان کے علاوہ ہماری ہوتی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی رہے گی، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہوگی، منکر نکیر کے سوال کے جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو، چاہے نبی ہو یا ولی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، پیر ہو یا مرید ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اللہ نے جہنم کے اوپر بچھایا ہے، اسی کو پل صراط کہتے ہیں۔ پل کے معنی برج، صراط معنی راستہ، یعنی جہنم کے اوپر بچھائی ہوئی برج ہے، وہی ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ راستہ آسانی سے پار کرنا ایک ایسے کہاں ہے ڈھونڈا، تو مجھے جو ہے اپنی مال کی زکات اور صدقہ و خیرات نکالنے میں وہ راستہ آسانی سے پار ہونا نظر آیا۔ یعنی جو لوگ اپنے مال کی زکات نکالیں گے اور صدقہ و خیرات اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہیں گے، ان کے واسطے پل صراط کے اوپر سے جہنم کے اوپر کی جو برج ہے جنت میں جانے کا راستہ، وہ راستے سے گزرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، وہ راستہ آسانی سے ہمارا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات کے مستحق ہیں تو زکات نکالے، زکات کے مالک ہو گئے تو زکات نکالے۔ سال میں ایک مرتبہ زکات فرض ہوتی ہے، نمازیں تو دن رات میں 5 مرتبہ۔ اللہ تمہیں پتا ہے کہ بندے کے دل میں مال کی محبت ہے، بندہ جو ہے دن رات میں 5 مرتبہ زکات دینے کے واسطے بولیں گے تو نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے دن رات میں 5 مرتبہ میرے سامنے سر جھکا لے، اور سال میں 1 مرتبہ مہینے کے روزے رکھ لے، اور سال میں 1 مرتبہ تیرے مال کی زکات دے دے۔ وہ بھی اللہ زیادہ نہیں مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ 100 روپے کے 2.5 روپے دینا ہے آپ کو۔ 100 روپے میں 2.5 روپے کون سی قیمت ہے؟ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم حضرت کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی نوکری نہیں دکھا سکے گا کہ جس میں کام تھوڑا ہو پیمنٹ زیادہ ہو، لیکن اللہ نے مالداروں کو ایک عجیب نوکری دیا ہے۔ نوکری یہ ہے کہ مال کی زکات 100 کو 2.5 روپے غریبوں پہ پہنچا دینا، یہ اس کی نوکری ہے، اور اس کے اوپر اللہ پیمنٹ کیا دے رہا ہے؟ اس کو 90 پر 7.5 روپے، اس کو 100 روپے میں اس کو پیمنٹ دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنی بڑی نوکری، اتنے بڑا پیمنٹ دینے والی نوکری کون آپ کو دے گا؟ اور اگر کوئی بندہ یہ نوکری بھی نہ کرے، آپ ہی بتاؤ کہ کوئی نوکری کرنے والا نوکری میں سستی کرتا ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار اللہ جو ڈیوٹی لگایا ہے وہ ڈیوٹی کا کام بھی کھا کر کے بیٹھ جائے، اللہ اس سے مال لے لیں گے اور لوگوں کو دے دیں گے جو صحیح معنوں میں ڈیوٹی کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال کی زکات نکالے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو لوگ مال کو گن گن کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکات اس کی نہیں ادا کرتے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو ایک ایسا سانپ بنا دیں گے کہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے، گنجا سانپ، یعنی گنجا سانپ اللہ اس کو بنائیں گے،
اور ان کا مال وہ گنجے سانپ کی شکل میں بن کر کے آئے گا اور اس کی گلے سے چمٹ جائے گا اور اس کے جبڑے پکڑ کے کھینچے گا اور کھینچ کر کے کہے گا کہ ہاں جی میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ. کیا بولتا؟ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. یہ بول کے جبڑے پکڑ کے کھینچے گا اور اس کو یہ بولے گا. اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو سونا چاندی زیورات دولت وغیرہ جوڑ جوڑ کے جمع کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے، اللہ ان کے سونا چاندی دولت کو قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنا دے گا. آگ کی تختیاں بنا دے گا اور ان آگ کی تختیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے پیشانی کو داغے گا اور ان کی کمر کو داغے گا اور ان کے پیٹھ کو داغے گا. جسم میں اور بھی حصے ہی نہیں، سینہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، ہاتھاں بھی ہیں، پاواں بھی ہیں، لیکن اللہ یہ تین جگہ کیوں داغے گا؟ علماء کرام نے، مفسرین نے حکمت اس میں لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس مانگنے کے واسطے آتا ہے، ہم اس کو یا تو دے دیتے ہیں یا دینے کا دل نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے ہمارے پیشانی پہ بل پڑتا ہے. کہاں سے آ گیا انہیں دینا؟ اسے میں پیشانی کے اوپر بل پڑتا ہے. اس کے واسطے اللہ پیشانی کو داغیں گے. اور اگر انہیں وہی ساتھ مانگتا کھڑا تو ہمیں اپنی کمر کو گرا لیتے، اس کے واسطے اللہ کمر کے اوپر داغیں گے. اور اگر وہ پھر بھی مانگتا رہتا ہے، ہم اس کو پیٹ دکھا کے چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پیٹ کو بھی داغیں گے قیامت کے دن اور کہیں گے فذوقوا بما یعنی ما کنزتم فذوقوا بما کنتم تکنزون. فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے